हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इससे पहले कि आप तक अहम खबरें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जैसा कि कहा करता हूं सारा टब्बर चोर के बारे में पहुंचाऊं, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप खुद भी इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ये मशवरा दें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर दें ताकि आप तक मेरे प्रोग्राम को अपलोड होने की इत्तला मिलती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले तो एक अहम खबर आपको बरतानिया से दे रहे हैं कि पाकिस्तान को बरतानिया की सफरी रेड लिस्ट से निकालने का फैसला आज यानी जुम्मे की शाम तक मौखर हो गया है, और उम्मीद है कि आज शाम को एक बड़ी खुशखबरी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, ख़ास तौर पर यूके में रहने वाले पाकिस्तानियों को मिलेगी कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाल दिया जाएगा और अंबर लिस्ट में डाल दिया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि आपको अब पाकिस्तान से बरतानिया वापसी पर घर पर ही क्वारंटाइन करना पड़ेगा और होटल क्वारंटाइन से आप बच जाएंगे। यहाँ ये भी आपको बताता चला जाऊं कि पार्लियामेंट ने इस हद तक हुकूमत पर दबाव डाल दिया है कि अब ये लाइट सिस्टम भी जो है वो अक्टूबर से ख़त्म होने के इम्कानात हैं, और जिस शख्स ने भी डबल जैब यानी दोनों डोजेस जो हैं वो अपनी लगवाई हैं वैक्सीन की, वो आज़ादाना सफ़र कर सकेंगे, दुनिया भर में नकलो हरकत कर सकेंगे और पाकिस्तान से भी आना जाना अब आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और अहम खबर है पाकिस्तान से। अदाकार उमर शरीफ, मारूफ कॉमेडियन जो हैं, उनके इलाज के सिलसिले में सिंध की हुकूमत ने एक अच्छा कदम उठाया है। उनको 4 करोड़ रुपये नगद और उनके इलाज के अखराजात और एयर एम्बुलेंस के इंतजाम के सिलसिले में मंजूरी दे दी गई है, और उम्मीद है कि वो जल्द अमेरिका रवाना हो जाएंगे। और हमारी दुआ है कि लोगों को हंसाने वाला ये शख्स जो है, अल्लाह ताला उसको मज़ीद लंबी उम्र अता करे, सेहत व तंदरुस्ती अता करे, और वो फिर हमारे दरमियान आकर लोगों को इसी तरह हंसाते रहें। इसके साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि अहम खबर ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में टूट फूट का आगाज़ हो गया है, और कल यानी बुध के रोज़ लाहौर में एक अहम इजलास हुआ जिसमें डेरा गाजी खान से आए हुए कारकुनान की बड़ी तादाद शामिल थी। और उस इजलास में मरीम नवाज़ ने ख़ास तौर पर यह हदायत की कि मियाँ शहबाज शरीफ को और हमज़ा शहबाज को वहाँ मत बुलाया जाए, और चौधरी जो हैं राना सनाउल्लाह, उनको ये हदायत की गई कि उनकी सदारत में ये इलेक्शन जो इजलास किया जाए, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ को और हमज़ा शहबाज को इस इजलास से दूर रखा जाए। बड़ी हैरत अंगेज़ बात है, भतीजी ने चचा को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से निकालने का कोई फ़ैसला कर लिया है, और यूँ नज़र आता है कि अब पार्टी कई हिस्सों में बंट जाएगी। इसी के तनाज़ुर में जो सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ खासे बौखला गए हैं, और अब वो मीडिया के लोगों को, दुश्मन मुल्क के सफारत खानों को मिलकर ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपनी जगह पर कायम है, लेकिन असल में उनको ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ख़ुद उनकी सियासत अब पाकिस्तान में ख़त्म होती चली जा रही है। लेकिन किसी न किसी तरीके से, चूँकि वो अपनी बेटी की मोहब्बत में अपनी बेटी को पार्टी में इन रखना चाहते हैं, इसलिए वो भाई से भी नाराज़ हैं और मियाँ शहबाज शरीफ की हिकमत अमली को भी ओन नहीं करते। लेकिन कहने वालों का कहना तो ये भी है कि दोनों की ये नूरा कुश्ती है, और दोनों में से कोई भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने के लिए हुमा वक्त तैयार रहता है। लेकिन हमारे ज़राए ये भी बता रहे हैं कि अब गेम किसी और तरफ चल निकली है, और अब जुनैद सफदर के वीज़ा को हासिल करने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही उनको स्पाउस वीज़ा मिलता है, उनको पाकिस्तान ले जाकर इलेक्शन लड़वा कर 2023 के लिए तैयार किया जाएगा,
اور پاکستان کی یہ سیاست پھر ایک دفعہ اس خاندان کے ہاتھ میں دینے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن چونکہ اللہ کی پکڑ بہت مضبوط ہے، اور یہ لوگ جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی پکڑ میں ہیں، اور اس پکڑ کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک اور اہم خبر جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے سامنے آ رہی ہے۔ ماڈل ٹاؤن کیس جو ہے اس کی جو جے آئی ٹی ہے وہ دوبارہ تشکیل دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا وقت آ گیا ہے، اور مقتولین کی جو آہیں ہیں، جو حاملہ عورتوں پر ظلم و ستم ڈھایا گیا ہے، وہ اب برابر ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس نتیجے میں میاں شہباز شریف جو وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں، شاید جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور یوں لگتا ہے یہ اس مرتبہ کوئی یہ مقدمہ جو ہے وہ نیب کا مقدمہ نہیں ہوگا، کوئی منی لانڈرنگ کا مقدمہ نہیں ہوگا، بلکہ قتل کا مقدمہ ہوگا۔ اور اگر قتل کے مقدمے میں میاں شہباز شریف کو گرفتار کیا جاتا ہے، جو کہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور یوں نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایسا ہو سکتا ہے، تو پھر انجام جو ہے وہ بڑا ہی عبرتناک ہوگا، اور یہ سارا ٹبر چور جو ہے وہ قانون اور اللہ کی گرفت میں آ کر ہی رہے گا۔ یہ ہمارے دیکھنے والوں کی، ان مقتولین کے لواحقین کی کہ جن پر ظلم و ستم ڈھایا گیا جب وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا دور تھا، ماڈرن ٹاؤن میں معصومین کو قتل کیا گیا، اور اس کے بعد یہ اس جرم پر پردہ ڈالنے کی کئی کوششیں کی گئیں، لیکن آخرکار اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور بڑی دلچسپ خبر لندن کے اخبارات میں شائع ہوئی ہے کہ ایک شخص ہے ڈاکٹر اشرف چوہان، اس کے بارے میں اور اس کے بیٹے کے بارے میں یہ میں آپ کو ایک خبر دکھا رہا ہوں، آپ دیکھیے گا، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے حقائق کیا ہیں۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر اشرف چوہان اور اس کے بیٹے کی ایک فرم ہے جو لوگوں کو ویکسینیشن کے سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے، لیکن اخبار میں یہ خبر آئی ہے، ایک بڑا اخبار ہے انگلش کا، جس میں یہ خبر آئی ہے کہ یہ جو فرم ہے جو کہ ڈاکٹر اشرف چوہان اس کے بیٹے کی ہے، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، اور یہ گجرانوالہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ خبر آئی ہے کہ ان کی جو کمپنی ہے وہ لوگوں کی شکایات کو نہیں سنتی، بر وقت سرٹیفکیٹ جاری نہیں کرتی، اور پیسے بھی واپس نہیں کرتی، ریفنڈ نہیں کرتی پیسوں کو۔ آپ یہ دیکھیں، اصل میں آپ کو یہ اس لیے دکھا رہا ہوں کہ میاں نواز شریف نے کل میڈیا کے سامنے اپنے کارکنان کی تعریفیں کی تھیں، ان کی بھی تعریف کریں، ان کی خدمات کا بھی ذکر کریں، تو آپ کو ایک بڑی لمبی کہانی ملے گی۔ وہ کل کے پروگرام میں بتاؤں گا کہانی کیا ہے، ڈاکٹر اشرف چوہان ہے کون، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلق کیا ہے، میاں نواز شریف کی والدہ کی موت کے موقع پر کیسا سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی کوششیں اسی ڈاکٹر نے کی اور وہ کس طرح سے ناکام ہوئی، اور جو گجرانوالہ میں ممبر پنجاب اسمبلی بننے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون سے ٹکٹ حاصل کیسے کیا، اور بیگم کلثوم نواز شریف کی کس بیماری کا ڈاکٹر اشرف چوہان علاج کرتے رہے، اور اس علاج کے بہانے ان کو پنجاب اسمبلی کا ٹکٹ دے دیا گیا اس کے انعام میں۔ تو یہ ان کی جو خدمات ہیں، جو نواز شریف اپنے ارد گرد بیٹھے لوگوں کی خدمات جتا رہے تھے، وہ ان خدمات میں ڈاکٹر اشرف چوہان، جن کے بارے میں یہ خبر آپ نے دیکھی، ان کا بھی نام آتا ہے، اور ان خدمات کا ذکر جو ہے ہم کل اپنے پروگرام میں مفصل طور پر کریں گے۔ یہاں پر آپ کو ایک اور بھی بڑی اہم خبر سے آگاہ کرتے چلے جائیں کہ برطانیہ میں یعنی لندن میں مقیم ایک ایسے وکیل جو کہ ایک بزنس فورم بھی چلا رہے ہیں، ان سے ہیتھرو ایئرپورٹ پر جب وہ پاکستان جا رہے تھے تو انسانی سمگلنگ کے سلسلے میں کوئی پوچھ گچھ ہوئی ہے، کوئی کویسچننگ ہوئی ہے، اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ وہ کون ہیں، ان کا چہرہ بھی آپ کو دکھائیں گے، اور وہ کس طرح سے بے دریغ جو ہے وہ ٹک ٹاک پارٹیز پہ پیسہ لٹاتے ہیں، وہاں پر ڈانس پارٹیاں منعقد کی جاتی ہیں، اور اب جب وہ پاکستان جا رہے تھے تو ان سے ہیتھرو ایئرپورٹ پر انسانی سمگلنگ کے حوالے سے کیا پوچھ گچھ ہوئی، ان تمام خبروں سے کل کے پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر ہم آگاہ کریں گے۔ تو جیسا کہ میں اپنے اصل موضوع پر آتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون میں واضح طور پر شہباز شریف، مریم نواز دھڑے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میم
شین کی یہ پارٹی کس کروٹ بیٹھے گی، اونٹ اب کس کروٹ بیٹھ کر کیا نظارہ دکھائے گا، یہ آنے والے دنوں میں بالکل واضح ہو جائے گا۔ اور 2023 کا الیکشن اب میاں شہباز شریف اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے لڑیں گے اور مریم نواز اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے۔ میاں شہباز شریف کے ساتھ خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق جیسے زیرک سیاستدان بھی موجود ہوں گے۔ مریم نواز کے ساتھ کون کون ہوگا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہو گئی ہے کہ اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ اجلاس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا جاتا، چچا بھتیجی ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور حمزہ شہباز کا یہ کہنا ہے کہ قربانیاں ہم نے دی ہیں، جیلیں ہم نے کاٹی ہیں، اب پاکستان پر حکمرانی کرنے کا، مسلم لیگ کی قیادت کرنے کا حق بھی ہمارا ہی بنتا ہے۔ اپنے میزبان امداد حسین شہزاد کو اپنے اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، جیسا کہ آخر میں ایک ایسا نعرہ لگایا جاتا ہوں جس سے دشمنوں کے دل دہل جاتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔